दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, आवर फर्स्ट ड्यूटी इज़ नॉट टू बी पुअर, यानी हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो सोसाइटी में हमारा सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये एक तल्ख हकीकत है कि लोग आपकी जेब देखकर ही आपको इज्जत देते हैं। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो बाहर तो क्या, आपके अपने घर में ही आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि सर ये सब बातें तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये बताएं कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे कौन से बिजनेस हैं जहां इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो, और सबसे अहम बात कि हमारा रिलीजियस भी उन्हें अलाउ करता हो। बहुत से दूसरे लोगों की तरह मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि किसी भी तरह मुल्क से बाहर चले जाओ और वहाँ जाकर फॉरेन करेंसी में अर्निंग करो, क्योंकि पॉसिबल है कि वहाँ 10 से 15 साल लगाने के बाद जब आप अच्छे से पैसा कमा लो तो फिर यहाँ वापस आकर उस पैसे को बिना किसी माइंडसेट के ज़ाय कर दो और फिर से उसी कंडीशन में वापस चले जाओ जिसमें आप आज से चंद साल पहले थे। लिहाजा आपको यहीं पर रहकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप अपनी फैमिली और बच्चों को भी अच्छे से टाइम दे सको और आने वाले कुछ सालों में अपने लिए एक अच्छा बिजनेस सेट कर सको। सो अगर आपके अंदर भी कुछ बनने की आग है तो ये वीडियो ना सिर्फ उस आग को मज़ीद भड़काने वाली है, बल्कि आपके लिए एक सक्सेस ब्लूप्रिंट का भी काम करेगी। और हाँ, एक अहम बात हरगिज़ मत भूलिएगा कि इस वीडियो में हम जितने भी आइडियाज़ शेयर करेंगे ज़रूरी नहीं कि वो सभी आपके टैलेंट के रेलिवेंट हों, बल्कि हो सकता है कि कोई आइडिया आपको यूज़लेस लगे। लिहाजा उस एक की वजह से बाकी आइडियाज़ को मिस मत कर देना, क्योंकि सिर्फ एक आइडिया आपकी लाइफ की काया पलट सकता है। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे रेयर और प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज़ शेयर करेंगे जिन पे आप पाकिस्तान में रहते हुए काम कर सकते हो। याद रहे कि ये वीडियो कोई बिजनेस एडवाइस नहीं, बल्कि एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, लेकिन हमेशा की तरह आपको इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, इवेंट प्लानिंग। दोस्तों, क्या आपको याद है आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपके कॉलेज, घर या ऑफिस में कोई इवेंट हो और उसे मैनेज करने की सारी जिम्मेदारी आपके सर पर हो, यानी आपने उसे प्लान करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया हो और आप उसमें पूरी तरह से कामयाब हुए हों? अगर आपका जवाब हाँ में है तो पहले तो कमेंट सेक्शन में ये टाइप कर दो कि यस, आई एम अ गुड इवेंट प्लानर। और याद रखो कि ये बिजनेस आप ही के लिए है। आप शायद ये नहीं जानते, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट में एक अच्छे इवेंट प्लानर की अच्छी खासी डिमांड है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है तो आपको चाहिए कि इसे अच्छे से यूज़ करें। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपके आसपास जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करवाने वालों के साथ कांटेक्ट करना है और फिर उन्हें एक सॉलिड रीज़न देनी है कि कैसे, अगर वो उस इवेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देते हैं तो आप उस इवेंट को अच्छे से प्लान करके एक कामयाब और यादगार इवेंट बना सकते हैं। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको काम मिलने के चांसेस 90% तक होंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें अपनी बातों से कायल कर पाते हो या नहीं, लेकिन बिलीव करें कि अगर आप इस चीज़ को एज अ करियर लेकर चलते हैं तो सिर्फ 1 या 2 सक्सेसफुल इवेंट्स के बाद ही मार्केट में आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। मगर शर्त यह है कि आपको अपने काम को ऑनेस्टली और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना होगा, क्योंकि लोगों का आप पर ट्रस्ट ही आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बना सकता है। ऐसे में जब आपके पास ज़्यादा इवेंट्स आने लगें तो आप अपने लिए एक टीम भी हायर कर सकते हो।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایونٹ پلاننگ آپ کے لیے ایک مشکل کام ہے یا اس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کو اس دوسرے بزنس آئیڈیا کے بارے میں جاننا چاہیے۔ نمبر 2، بیکم این ایکسپرٹ ان میکنگ اے سنگل ڈش۔ پاکستان میں اس وقت فوڈ کا بزنس اپنے پیک پر ہے، چاہے وہ ایک نارمل سا اسٹریٹ فوڈ ہو یا کوئی برانڈ۔ فوڈ کا بزنس کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جتنے بھی فائنینشیل کرائسس ہوں۔ کھانا ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ایسے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے کک بن سکتے ہیں، آپ کے اندر کوکنگ کی ایبلٹی ہے، تو اسے ایز اے کریئر سٹارٹ کر کے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہو۔ آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ کسی ایک ڈش کو ماسٹر کرنا ہے، یعنی اسے بنانے میں آپ جیسا کوئی دوسرا پرسن نہ ہو۔ اور یہ سب باتیں ہم ہوا میں نہیں کر رہے، بلکہ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ایک چائے کی دکان اور چھوٹے سے فوڈ اسٹریٹ بزنس سے بہت سا نام اور پیسہ کمایا ہے۔ آپ یہ کام کسی ریسٹورینٹ میں جاب کر کے بھی شروع کر سکتے ہو۔ اب اگر یہاں آپ کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ کو اس متھ کو توڑنا ہوگا، کیونکہ یہ کام باہر کی کسی کنٹری میں جا کر ایز اے واش روم کلینر اور ڈیلیوری بوائے کام کرنے سے بہت بہتر ہے۔ اور جس دن آپ نے خود کو منوا لیا تو پھر وہی لوگ آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جائیں گے جو آج آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ویسے بھی ساری زندگی اپنی غربت کی وجہ سے آپ کو لوگوں کی باتیں تو سننا ہی پڑیں گی۔ لہٰذا بیٹر یہ ہے کہ کچھ بن جاؤ۔ اگر آپ اس بزنس میں قدم رکھتے ہو تو پہلے تو آپ کو اپنی پسند کی انکم پر کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ میں کام مل جائے گا، اور دوسرا اگر آپ اپنے اسکل کو پالش کرتے ہو تو آپ اپنا خود کا کام بھی شروع کر سکتے ہو، یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اپنے اسکل اور اس کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو۔ ویسے اگر آپ میں سے کوئی یہ کام پہلے سے کر رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو اس بزنس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو آئی ہوپ یہ تیسرا بزنس آپ کی لائف بدل سکتا ہے۔ نمبر 3، سیلنگ پراپرٹی آن سوشل میڈیا۔ دوستو، اگر آپ کو پراپرٹی میں انٹرسٹ ہے یا آپ کو پراپرٹی سیل کرنے یا خریدنے کا نالج ہے اور آپ کی کمیونیکیشن سکل بھی اچھی ہے، یعنی آپ لوگوں سے بات کرنا اور انہیں ڈیل کرنا جانتے ہو، تو یہ بزنس آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بیسک ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا ہوگی، جس کے لیے یوٹیوب پر آپ کو ڈھیروں فری کورسز مل جائیں گے۔ آپ کو سمپل ایک فیس بک پیج کریٹ کرنا ہے، اور جس جگہ آپ رہتے ہو وہاں جو بھی پراپرٹی سیل ہو رہی ہے اس کے اونر کے ساتھ ڈیل کر کے آپ کو اس کی انفارمیشن اپنے پیج پر شیئر کرنی ہے، اور پھر فیس بک ایڈز کے ذریعے اسے ٹارگٹ آڈینس تک پہنچانا ہے۔ یہ وہ آڈینس ہوگی جو کسی اچھی پراپرٹی کی تلاش میں ہوگی۔ اگر آپ اس پراپرٹی کی اہمیت کو اپنی فیس ویڈیو کے ساتھ اچھے سے ڈیفائن کر سکتے ہو تو یہ بہت بہتر ہے، ورنہ آپ اس پراپرٹی کی ویڈیو اور اپنے وائس اوور کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہو۔ اور صرف فیس بک ہی نہیں بلکہ آپ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسا کہ یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی اپنی پوسٹ شیئر کر کے ٹارگیٹڈ آڈینس تک پہنچ سکتے ہو۔ جتنی زیادہ پراپرٹیز آپ سیل کرواؤ گے اتنا ہی زیادہ پیسہ آپ کما سکو گے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر کے اپنی پراپرٹی کے لیے ڈیل کرنا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام آپ کو شروع میں تھوڑا ٹف لگے، لیکن اگر آپ اسے اچھے سے کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی لائف بدل سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس چوتھے بزنس آئیڈیا کی طرف جو اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں موسٹ پاپولر ہے، اور یہ آئیڈیا بھی ہمارے تھرڈ بزنس آئیڈیا سے ملتا جلتا ہے۔ نمبر 4، ای کامرس اسٹور۔ دوستو، ایک وقت تھا جب آپ کو بزنس کرنے کے لیے ایک خاص جگہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ مان لو کہ آپ کسی ولیج میں رہتے ہو اور آپ کو اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے شہر میں کسی اچھی جگہ کی ضرورت ہے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کوئی شاپ رینٹ پر لوگے اور پھر اس کی مینٹیننس کے بعد اپنی پروڈکٹس کو وہاں سیٹ کرو گے، تاکہ جیسے ہی کسٹمرز کی نظر ان پر پڑے وہ آپ کی پروڈکٹ کو خرید لیں اور آپ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکو۔ اس سب پروسیس کے لیے
آپ کو ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں آپ بنا کسی انویسٹمنٹ کے، بنا کوئی شاپ رینٹ پر لیے یہی کام گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے بارے میں جتنا ہو سکے نالج گین کرنا ہے، اور آپ کیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے گھر بیٹھے اپنی پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہو، یہ سب آپ کو سیکھنا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ دراز، ایمیزون اور ای بے جیسی سائٹس پر ہی کام کریں، بلکہ یہ سب آپ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے بھی کر سکتے ہو۔ آپ کو صرف جینوئن پروڈکٹ کے ساتھ مارکیٹ میں آنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو پروڈکٹ میں سیل کرنا چاہتا ہوں اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کتنی ہے، اور جتنا ہو سکے آڈینس کا ٹرسٹ گین کرنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں یہ بزنس پیک پر ہے، اور بہت سے لوگ ای کامرس سٹورز بنا کر اپنی زندگی بدل چکے ہیں، لہٰذا ایسا آپ بھی کر سکتے ہو۔ بس آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں ہے، اور آپ کوئی ایسا بزنس کرنا چاہتے ہیں جسے آپ کم سے کم انویسٹمنٹ سے شروع کر کے اس سے زیادہ پروفٹ کما سکیں، تو یہ بزنس آئیڈیا آپ کے بہت کام آ سکتا ہے۔ نمبر 5، موبائل ایسیسریز۔ دوستو، موبائل فون آج کے دور میں ہر کسی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج آپ موبائل ایسیسریز کا بزنس شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بزنس ہے جو عموماً ہر جگہ چل ہی جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا جانتے ہوں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ کم سے کم 5 سے 6 مہینے موبائل ریپیئرنگ اور رینوویشن سیکھنے میں لگانے ہیں، اور پھر موبائل ایسیسریز کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ جتنی صفائی سے کام کرنا جانتے ہوں گے اتنے ہی زیادہ کسٹمرز آپ گین کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ کام خود نہیں کرنا چاہتے تو کچھ انویسٹمنٹ کر کے آپ کسی اسکلڈ بندے کو ہائر کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ بزنس آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا، اور آپ اسے مزید اپ گریڈ کر کے ایک اچھے اور بڑے موبائل سٹور میں کنورٹ کر سکتے ہو۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہرگز مت بھولیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور نیکسٹ آپ کو جس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے وہ بھی نیچے ٹائپ کر دو۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔